دوستو، کسی بھی مذہب میں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان نہیں ہوئے ہیں جتنے حقوق مذہب اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ پڑوسی ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اس کے ساتھ بھی آپ اچھا کریں، یہ اسلام کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، یعنی اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو، اپنی ہانڈی میں گوشت پکنے کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ دوستو، کتنی زبردست بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس گوشت منگانے کے لیے پیسے نہ ہو اور تمہارے ہاں گوشت بن رہا ہو تو، اور اس کا دل چاہنے لگے کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی کھاتا، تو یہ دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے گوشت نہ پکا سکتا ہو، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو۔ اگر آپ اپنے گھر کو اونچا بنا رہے ہیں تو پڑوسی سے اجازت لے لیجئے۔ کیا بہترین مذہب اسلام ہے! اگر اس پر عمل کیا جائے تو سارے جھگڑے، سارے تنازعے دور ہو جائیں گے، پڑوسی آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ